السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 22 اگست کے اسلام آباد کے تحریک انصاف کے جلسے کی منسوخی کے بعد سے جو سوشل میڈیا میں بحث چل رہی ہے، جو تحریک انصاف کے کارکنان کی طرف سے گرما گرمی چل رہی ہے، جو غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہ ناقابل بیان ہے۔ یہ عمران خان کا دیا ہوا فلسفہ ہے، عمران خان کا دیا ہوا شعور ہے، عمران خان کی دی ہوئی تعلیم ہے، جس کی وجہ سے کارکنان میں اتنا حوصلہ اور ہمت ہے کہ وہ اپنے لیڈران سے ہر بات کھڑے ہو کر پوچھ سکتے ہیں۔ اس شعور کی وجہ سے باقی سیاسی جماعتیں کافی فکر مند ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کا نوجوان کارکن حامی ہر بات پوچھنے کی ہمت رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے تحریک انصاف کے کارکنان جو ملک بھر سے دور دراز علاقوں سے اپنی جیب سے خرچہ کر کے اسلام آباد پہنچے یا راستوں میں تھے، ابھی پہنچے نہیں تھے، ان سب نے شدید غصے کا اظہار کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا تو کہنا یہ بھی تھا، کچھ کارکنان کا، کہ اس طرح سے بار بار کیے جانے سے کارکنان مایوس ہوں گے، اور ایسا نہ ہو کہ کبھی واقعی جلسہ ہونا ہو اور کارکنان پھر اسی وجہ سے نہ آئیں، جیسے انہوں نے مثالیں بھی دیں کہ وہ شیر آیا والی، گاؤں والے آ جاتے تھے، ایک دو دفعہ وہ آئے اور اس نے کہا کہ کوئی شیر نہیں تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا، اور جب واقعی ایک دفعہ شیر آیا تو گاؤں میں سے کوئی اس شخص کی مدد کو نہ پہنچا اور شیر نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس طرح سے کئی کارکنان غصے میں تھے، اور کئی کارکنان ایسے بھی تھے جنہوں نے اس فیصلے کا دفاع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کی طرف سے بہت اچھا فیصلہ کیا گیا ہے، اور کچھ کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن انہیں ساتھ میں یہ بھی تھا کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا لگتا نہیں ہے۔ اور اس میں پورے ملک میں، پورے سوشل میڈیا پر یہ بحث چل رہی تھی کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ اسی بیچ میں عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان کا ایک بیان سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، اور یہ بیان پہلے آپ سن لیجئے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ کہ ان کا کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو باہر نکالنے کا، عمران کا یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیجا ہے نا، انہوں نے دیکھا کہ لوگ ساری پاکستان سے اٹھ کے آ رہے ہیں اور جوش زیادہ ہے، انہوں نے اس وقت 7:30 اعظم سواتی ملنے کیوں گیا؟ بس یہ ایک سوال ہے، کس نے بھیجا؟ جی اور تاکہ عمران کا جا کے کہو جی ہم ملتوی کریں، آپ کے نام پہ ہم نے ملتوی کرنا ہے۔ جی اور میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ عمران خان سے پوچھ کیوں رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے؟ چیئرمین تو باہر بیٹھا ہوا ہے، فیصلے یہ خود کرتے ہیں جب دل کرتا ہے، اور جب یہ اس عمران خان کو نکالنے کی بات آتی تو عمران خان سے جا کے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ صبح گئے کیوں اعظم سواتی؟ اجازت کیسے ملی؟ آپ سوال پوچھیں اپنی سوشل میڈیا پہ۔ جی ضرور، تھینک یو سو مچ۔ جی، تو آپ نے سن لیا، اس میں علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے تو یہ بتایا جائے کہ اعظم سواتی کو کس نے بھیجا کہ وہ 7:30 جا کر عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کریں، اور انہیں اس ملاقات کی اجازت کیسے ملی اور کس نے یہ اجازت دلائی؟ ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی شخص اس وقت جا کر ملاقات نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ ان لوگوں کو بھی ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، ان کی ملاقات میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، جن کی ملاقات الاؤ ہے، جن کی ملاقات ہائی کورٹ کے حکم سے ہوتی ہے، جس میں خان صاحب کے وکلاء بھی شامل ہیں اور وہ سیاستدان بھی شامل ہیں ان کی پارٹی کے، جن کو عمران خان صاحب نے اجازت دی ہوئی ہے کہ اتنے لوگ
اس دن ملاقات کر سکتے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کو بھی اتنی آسانی سے اور اس وقت ملاقات نہیں کروانے دی جاتی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو 7:30 بجے ملاقات ہے، یہ کسی کے کہنے پر کروائی گئی ہے، یہ کسی کے کہنے پر جیل کے دروازے کھولے گئے ہیں اور ملاقات کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اب اس سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ تمام مسائل کا حل اس 804 نمبر قیدی کے پاس ہے جو اڈیالہ جیل میں 1 سال سے زائد عرصے سے مقید ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، کوئی اعتراض کرے کہ وہ کون ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی کنجی ہے، وہ ہے جس کے ہاتھ میں تمام پاکستان کی عوام ہے، وہ ہے جس نے پاکستان کا نام ہر فورم پر دنیا کے ہر کونے میں روشن کیا، وہ ہے جس کے نام پر عوام جیتی ہے۔ اور اس شخص کے متعلق کوئی کچھ بھی کہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ کل بھی اگر ان کو جانا پڑا تو اسی شخص کے پاس جانا پڑا جس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ اب انہیں امید ہے کہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ کون ہے۔ وہ ہے جس کے پاس آپ جاتے ہیں، حکومت ان کے پاس جاتی ہے، ان کے ترلے منتیں کرتی ہے کہ آپ برائے مہربانی آپ اپنے کارکنان سے کہیں کہ وہ آج کے جلسے کو منسوخ کر دیں کیونکہ خون خرابے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے اور یہ مان گئے ہیں سب، بھلے اس کا اظہار پبلکلی نہ کریں، لیکن انہیں پتہ ہے، دل میں وہ سمجھتے ہیں، مانتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جس کے پاس تمام مسائل کے حل کی کنجی موجود ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے پاس کیوں جاتے؟ اس کے لیے بندوبست کا ملاقات کی بندوبست کا 7:30 بجے کیوں بندوبست کیا جاتا؟ اعظم سواتی صاحب 3 مہینے سے ملنے کی کوشش کر رہے تھے مگر ان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی۔ اچانک جب انہیں اپنی ضرورت پیش آئی تو اعظم سواتی صاحب کی ملاقات فوراً کروا دی گئی۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس کیا چیز ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس ایسی چیز ہے جس کی ضرورت ان تمام کو ہے۔ عمران خان صاحب اگر کہیں تو ہمارے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں وہ یہاں اربوں ڈالر بھیج سکتے ہیں، سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، تو اس لیے انہیں پھر مجبوراً عمران خان کے پاس ہی جانا پڑا۔ اب یہ چل رہی ہے بات، یہ بحث سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے، 2 طرح کی آرا سامنے آ رہی ہیں، وہ دونوں آرا میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور دونوں ہی اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ جس طرح سے وہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابی نے مسجد کے باہر گھوڑا یا اونٹ یا کسی بھی سواری کے باندھنے کے لیے جو لکڑی کے ٹکڑے ہوتے ہیں انہیں زمین میں گاڑ دیا تاکہ کوئی بھی آئے، جسے ہم قلعہ بھی بولتے ہیں، اس قلعے کو زمین میں ٹھوکا تاکہ کوئی بھی صحابی، کوئی بھی مسلمان اگر نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہ اپنی سواری کو یہاں باندھے اور مسجد میں نماز پڑھے۔ تو چونکہ اس وقت روشنی کا بندوبست خاص نہیں ہوا کرتا تھا، تو جو دوسرے مسلمان عشاء یا فجر کی نماز کے لیے آتے تھے تو چونکہ اندھیرا ہوتا تھا تو کبھی ان کو اس لکڑی کے جو ٹکڑا زمین میں دھسا ہوا ہے، جو ٹھوکا ہوا ہے، جو قلعہ ہے، اس سے تکلیف ہوتی تھی اور وہ گر جاتے تھے۔ تو دوسرے صحابی نے اس قلعے کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا موقف سنا۔ یہ میں مفہوم آپ کو بیان کر رہا ہوں، ایگزیکٹ ورڈ یہی نہیں ہے لیکن یہی ملتا جلتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دونوں صحابہ کا موقف سنا تو آپ نے فرمایا وہ بھی ٹھیک ہیں جنہوں نے قلعہ ٹھوکا ہے اور یہ بھی ٹھیک ہیں جنہوں نے اس قلعے کو اکھاڑ پھینکا ہے۔ دونوں کا موقف، دونوں کی نیت ٹھیک تھی،
لہٰذا یہ دونوں ٹھیک ہیں۔ اب اسی طرح سے یہاں بھی جو موقف ہے وہ دونوں کا اپنی اپنی جگہ پر، اس کا اس حدیث سے کمپیریزن نہیں کر رہا میں، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، میں ویسے ہی وہ آ گئی تھی اس کے ساتھ، دو موقف کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں بھی دونوں طرف کے کارکنان کی اپنی اپنی رائے میں اپنی جگہ پر حیثیت ہے، پاورفل ہیں یہ باتیں، یہ جواز ہیں، یہ دلائل پاورفل ہیں، مگر میں آپ کے سامنے وہ بات رکھ رہا ہوں کہ جو چل رہی ہے۔ اب اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے بھی یہی کہا ہے۔ رات ٹی وی پروگرام میں رانا ثنا کا بیان تھا کہ صبح کے 7:30 بجے ملاقات ایسے نہیں ہو جاتی، اس کے پیچھے ان کا اشارہ تھا کہ کوئی نہ کوئی ہاتھ کار فرما ہے۔ اب اس سے ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ جو بھی ہاتھ ہیں ان ہاتھوں کو پتہ تھا کہ اس طاقت کا سرچشمہ عمران خان ہے۔ عوام نے اپنی ساری رائے، اپنی ساری طاقت ووٹ کے ذریعے عمران خان کے سپرد کر دی ہے، اور وہ اسے اب جہاں چاہیں استعمال کریں۔ یہ تو تھی ایک بات، اور دوسری رائے اس میں یہ بھی آ رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ اس لیے بھی جلسہ منسوخ کروایا تاکہ کارکنان کو بدظن کیا جا سکے، کارکنان کو مایوس کیا جا سکے، کارکنان کو ڈس اپوائنٹڈ کیا جا سکے، کارکنان یہ سمجھیں کہ یہ تحریک انصاف جلسہ تو کرتی نہیں ہے، ہمیں صرف بلاتی ہے اور ہمیں خوار کرتی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا جو کارکن ہے وہ کٹ مرنے کو تیار ہے، وہ اپنی جان دے سکتا ہے اس نظریے کے لیے، کیونکہ تحریک انصاف کے کارکن کو پتہ ہے کہ وہ کسی لالچ کے ساتھ تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوا، وہ ایک نظریے کی بنیاد پر تحریک انصاف کا کارکن بنا ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر جن لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ تحریک انصاف کے کارکنان کو مایوس کیا جائے، انہیں سخت مایوسی ہوگی۔ تو یہ دونوں پوائنٹ آف ویو تھے، آپ کے سامنے رکھا۔ اظہر مشوانی کے بھائیوں کی جو بازیابی کی پٹیشن تھی، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے منگل کی تاریخ رکھ دی ہے، اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ منگل کو ہوگا، لیکن اس میں جو ریمارکس دیے گئے ہیں وہ بڑے زبردست تھے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ بظاہر لگ رہا ہے حکومت ہی جبری گمشدگیوں کی بینیفیشری ہے، یعنی جبری گمشدگیوں سے فائدہ وفاقی حکومت ہی اٹھا رہی ہے۔ کیسے لوگ اغوا ہوتے ہیں اور چیف ایگزیکٹو کچھ نہیں کرتے، یعنی وزیر اعظم کچھ نہیں کرتا اور لوگ اغوا ہوتے ہیں۔ اٹارنی جنرل اور وزیر اعظم سے گزارش کی کہ معاملے کو دیکھیں، مگر انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس طرح کے ریمارکس کو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت خطرناک ریمارکس ہیں اور آنکھیں کھولنے کے قابل ہیں، لیکن افسوس کہ حکومت کی آنکھیں اب بھی نہیں کھل رہی اور لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کرنے کا سلسلہ تاحال جاری ہے، اور انہیں احساس نہیں ہے کہ ان کے ورثاء کو کتنی مشکل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔